ہال روشنیوں سے جگمگا رہا تھا۔ اسٹیج پر سرخ جوڑے میں ملبوس عائشہ گل بیٹھی تھی، مگر اس کا دل ایک عجیب بے چینی میں مبتلا تھا۔ نکاح کا وقت ہو چکا تھا، سب انتظامات مکمل تھے، مگر بارات کا کچھ پتہ نہیں تھا۔ ہر گزرتے لمحے کے ساتھ اضطراب بڑھتا جا رہا تھا۔ ہال میں موجود مہمان بھی چہم گوئیاں کرنے لگے تھے۔ کچھ لوگ سرگوشیوں میں مصروف تھے تو کچھ سوالیہ نظروں سے اسٹیج کی طرف دیکھ رہے تھے۔ عائشہ گل کے ہاتھوں کی مہندی ابھی بھی گہری ہو رہی تھی، مگر اس کے دل میں عجیب سی گھبراہٹ تھی۔ اچانک دلہے کی ماں اور باپ روتے پیٹتے ہال میں داخل ہوئے۔ ان کے چہروں پر ہوائیاں اڑ رہی تھیں۔ انہوں نے اندر آتے ہی ایک ہنگامہ برپا کر دیا۔ ان کی چیخو پکار نے پورے حال کو ساکت کر دیا تھا۔ عائشہ نے گھبرا کر سامنے کا منظر دیکھا تھا کہ بھلا بارات آنے کے بجائے اس کے ساتھ سسر کیوں آئے تھے۔ ہائے، ہماری زندگی برباد ہو گئی، ہمارا بیٹا اغوا ہو گیا، دلہے کی ماں چیخ کر بولی۔ اس کے آنسو تھمتے ہی نہیں تھے۔ ہمارا بیٹا چلا گیا، پتہ نہیں کس ظالم نے ہمیں اس حال میں پہنچا دیا۔ دلہے کے باپ نے دونوں ہاتھ سر پر رکھ کر بین ڈالنا شروع کر ڈالا۔ حال میں ایک دم خاموشی چھا گئی۔ سب لوگ حیران رہ گئے، کسی کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ عائشہ گل کی رنگت یکدم فاق ہو گئی تھی۔ اس کو تو لگ رہا تھا جیسے اس کی سانس اٹک چکی ہو۔ دلہا اغوا ہو گیا، یہ الفاظ نہیں گویا پگھلا ہوا سیسا تھا جو اس کے کان میں کسی نے انڈیل دیا تھا۔ اس نے آنکھیں پھاڑ کر اپنے سسرال والوں کی طرف دیکھا۔ دل بری طرح دھک دھک کرنے لگا۔ یہ کیا کہہ رہے ہیں آپ؟ اس کے لب کپ کپائے وہ اسٹیج سے کھڑی ہو گئی۔ اس کی سانس دھوکنے کے مان چلنے لگی، چہرہ سرخ ہو چکا تھا اور آنکھوں میں بے یقینی اور خوف کے آنسو تیرنے لگے۔ یہی سچ ہے، یہ منحوس لڑکی، یہ کالے نصیب والی ہمارے بیٹے کو کھا گئی۔ شادی کے دن ہی قیامت آ گئی۔ دلہے کی ماں نے غصے سے عائشہ کی طرف انگلی اٹھا کر اشارہ کیا۔ خدا کا خوف کریں بی بی، آپ کیا اول فول بک رہی ہیں؟ سرفراز احمد عائشہ کے والد آگے بڑھے۔ ان کا چہرہ پسینے سے بھیگ چکا تھا، آنکھوں میں بے پناہ دکھ تھا، اور اس افتاد کو سمجھنے کی کوشش کر رہے تھے جو اچانک ان پر ٹوٹ پڑی تھی۔ یہ سب تم لوگوں کی نحوست ہے، ہمارے گھر کی خوشیاں لٹ گئی، ہمارا بیٹا لاپتہ ہو گیا۔ باپ نے غصے میں لرزتی آواز میں کہا۔ میری خدا، میری بیٹی کا کیا قصور ہے؟ زینت بیگم نے بے اختیار اپنی بیٹی کو گلے لگا لیا۔ اس کی آنکھوں سے آنسو ٹپک رہے تھے، سانس دھوکنے کی مان چل رہی تھی۔ عائشہ گل سکتے میں تھی، اس کی آنکھیں پھیلی ہوئی تھی، گلا خشک ہو چکا تھا۔ وہ کچھ کہنا چاہتی تھی مگر زبان ساتھ نہیں دے رہی تھی۔ قدم من من کے ہو رہے تھے، دل جیسے کسی نے مٹھی میں جکڑ لیا ہو۔ ہمارا بیٹا کہاں چلا گیا؟ تم لوگوں کی وجہ سے، تمہارے منحوس سائے نے ہماری زندگی اجاڑ دی۔ دلہے کی ماں کا بین پورے حال میں گونج رہا تھا۔ بس ایک لفظ اور نہیں، میری بیٹی کی عزت کا معاملہ ہے۔ یہ سب مہمان ہمارے منہ کی طرف دیکھ رہے ہیں۔ سرفراز احمد کی آواز کانپ رہی تھی مگر لہجہ سخت تھا۔ بیٹا آپ کا غائب ہوا ہے اور الزام آپ ہماری بیٹی کو دے رہی ہیں۔ شرم آنی چاہیے آپ جیسی خاتون کو۔ لیکن وہ خاموش ہونے کا نام ہی نہیں لے رہے تھے۔ عائشہ کو ایسا محسوس ہو رہا تھا جیسے اس کی پوری دنیا اجڑ چکی ہو۔ ایک دلہن جو اپنی بارات کے انتظار میں ہو اور اس کو آ کر بتایا جائے کہ تمہارا دلہا غائب ہو چکا ہے، اس معصوم پر کیا گزرے گی؟ ایسا ہی حال کچھ عائشہ کا ہو رہا تھا۔ ہال میں قہرام اٹھ چکا تھا۔ دلہے کے والدین روتے پیٹتے وہاں سے جا چکے تھے، مگر ان کے الفاظ کی گونج اب بھی فضا میں تیر رہی تھی۔ مہمانوں کے درمیان سرگوشیاں بڑھتی جا رہی تھی۔ کچھ لوگ افسوس میں سر ہلا رہے تھے، کچھ لوگ عائشہ گل کو رحم بھری نظروں سے دیکھ رہے تھے۔ کوئی سرگوشی میں کہہ رہا تھا کہ لڑکے کی قسمت ہی خراب نکلی، نکاح کے دن دلہا لاپتہ ہو گیا، تو کوئی ہمدردی جتاتے ہوئے بولتا، بیچاری معصوم ہے، اس کا کیا قصور؟ مگر زبانہ تو انگلیاں اٹھانے کے بہانے ڈھونڈتا ہے۔ سرفراز احمد یہ سب سن کر مزید ٹوٹ گئے۔ دل پر جیسے کوئی وزنی پتھر رکھا گیا تھا۔ ایک لمحے کو انہوں نے سر گھمایا، نظریں اپنی بیٹی پر ڈالی جو اسٹیج پر ساکت کھڑی تھی۔
اس کی آنکھوں میں شدید بے یقینی تھی، چہرہ آنسوؤں سے تر تھا۔ اس سے پہلے کہ وہ خود پر قابو پاتے، ان کا دل جیسے ضبط کھو بیٹھا۔ ان کے ہاتھ سینے پر گئے، سانس رکنے لگی، وہ بے ساختہ وہیں کرسی پر گر گئے۔ بابا! عائشہ گل کی چیخ ہال میں گونج اٹھی۔ وہ دوڑتے ہوئے ان کے پاس پہنچی، گھٹنوں کے بل بیٹھ کر ان کے ہاتھ تھام لیے۔ بابا آنکھیں کھولیں، کچھ بولے نا بابا، ایسے ہمت نہیں ہارتے۔ بابا خدا بڑا مہربان ہے، کیا ہو گیا آپ کو؟ ہال میں ایک دم ہلچل مچ گئی، مہمانوں کا ہجوم ان کے ارد گرد اکٹھا ہو گیا۔ زینت بیگم بھی حواس باختہ ان کے قریب پہنچی، ان کے ہاتھوں کے طوطے اڑ چکے تھے۔ سرفراز احمد، خدا کے لیے ہوش میں آؤ، وہ کپ کپاتے لبوں سے بولی۔ سرفراز نے بامشکل آنکھیں کھولی، ان کی سانس اکھڑی ہوئی تھی، چہرے پر گہرے صدمے کی پرچھائیاں تھیں۔ میری عزت، میری بیٹی کی عزت۔ ان کا لہجہ بوجھل تھا۔ اسی وقت ایک باری مگر پر اعتماد آواز گونجی، یہ عزت میں سنبھالوں گا۔ سب کے ساکہ جسم ایک ساتھ مڑے۔ مہمانوں کی بھیڑ میں سے وہ آ کر آگے بڑھا، سفید شلوار قمیض میں ملبوس، پروقار چال چلتا ہوا۔ وہ آگے آیا، سنان شاہ، بلا کا حسین، سرخ و سفید رنگت، گہری نظریں، بلند قامت اور پر اعتماد۔ ہال کی روشنی میں اس کے چہرے کی چمک مزید نمایاں ہو رہی تھی۔ ہر آنکھ اس پر ٹھہر گئی۔ وہ اپنی گہری آنکھوں سے عائشہ گل کو دیکھنے لگا تھا، جیسے جتا رہا ہو کہ اس کے علاوہ تو اس کو کوئی حاصل کر ہی نہیں سکتا۔ یہ میری ذمہ داری ہوگی، وہ دھیمے مگر مضبوط انداز میں بولا۔ میں وعدہ کرتا ہوں کہ میں ان کا خیال رکھوں گا۔ میرا نکاح ان سے کروا دیں، میں ان کو اپنانا چاہتا ہوں۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ عائشہ گل پتھر کی مورت بنی کھڑی تھی۔ اس نے سنان شاہ کی طرف دیکھا۔ وہ اس سے 3 سال چھوٹا تھا، مگر اس کی آنکھوں میں بلا کا ٹھہراؤ تھا۔ وہ تو آج امریکہ جانے والا تھا، اپنی آگے کی پڑھائی کرنے، مگر وہ اس طرح سے نکاح کرنے کے لیے کیوں رضامند ہو گیا تھا؟ یہ تم کیا کہہ رہے ہو سنان؟ زینت بیگم کی آواز لرز گئی۔ سنان شاہ نے ان کی طرف دیکھا، نظریں جھکائی نہیں، اعتماد سے جواب دیا، چچا کی عزت میری عزت ہے۔ یہ لڑکی اب کسی کے ترس کھانے کے لیے نہیں رہے گی، میں ان کا سایہ بن کر کھڑا ہوں۔ ہال میں کھلبلی مچ گئی۔ کچھ لوگ حیران تھے، کچھ متاثر، اور کچھ تو یہ سب ناممکن لگ رہا تھا، مگر سنان شاہ کے لہجے میں جو وقار تھا، اس نے سب کو خاموش کر دیا۔ سرفراز احمد نے یکدم کرسی پر سے خود کو سنبھالا۔ ان کی آنکھوں میں ایک نئی روشنی تھی۔ مولوی صاحب کو بلاؤ، وہ گرجدار آواز میں بولے۔ میری بیٹی کے نکاح کا بندوبست کرو۔ انہیں تو خوشی کی نوید سنا دی گئی تھی۔ ان کی کتنی خواہش تھی کہ ان کی بیٹی ان کے بھائی کے گھر ہی جائے، لیکن ان کے بڑے بیٹے نے اپنی منمانی کی تھی، اور چھوٹے کے بارے میں تو وہ سوچ بھی نہیں سکتے تھے۔ لیکن یہ کایا کیسے پلٹ گئی؟ ان کو کچھ سمجھ نہیں آ رہا تھا۔ شاید خدا کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ ہال میں جیسے نئی زندگی دوڑ گئی۔ مہمانوں کی نظریں سنان شاہ پر جم گئیں، جو سر اٹھائے پورا اعتماد کھڑا تھا۔ عائشہ گل ساکت کھڑی تھی، اس کے چہرے کی زردی اور آنکھوں کی نمی اس کے دل کا حال بیان کر رہی تھی۔ وہ بے یقینی کی کیفیت میں تھی۔ اس کا ذہن جیسے کام کرنا چھوڑ چکا تھا، اور ابھی تک یہ سب حقیقت ماننے کو تیار نہیں تھی۔ بابا، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس نے دھیمی آواز میں کہا۔ آنکھیں آنسوؤں سے بھری ہوئی تھی۔ سنان شاہ مجھ سے 3 سال چھوٹا ہے، یہ کیسے؟ سرفراز احمد نے بے بسی سے اپنی بیٹی کو دیکھا، اور پھر ایک پل میں اس کے سامنے ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، اگر تمہیں اپنے باپ کی عزت عزیز ہے تو خاموشی سے نکاح کر لو۔ عائشہ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ لرزتے لبوں سے بولی، مگر سرفراز احمد نے ہاتھ اٹھا کر اسے خاموش کروا دیا۔ مت بولو، کچھ مت کہو۔ ان کی آواز شکستہ تھی، مگر لہجے میں ایک ایسی سختی تھی جو ہر مجبوری کو چیخ چیخ کر ظاہر کر رہی تھی۔ یہی ایک راستہ ہے، ورنہ ہم کہیں کے نہیں رہیں گے۔ عائشہ گل کی سانس رکنے لگی۔ وہ بے یقینی سے ارد گرد دیکھنے لگی۔ ہر چہرہ سوالیہ تھا،
ہر آنکھ میں ہمدردی تھی یا تجسس۔ وہ جانتی تھی کہ آج اس کے فیصلے نے سب کچھ بدل جائے گا۔ بیٹا، تمہیں میری قسم۔ زینت بیگم نے بھی اس کا ہاتھ تھام لیا۔ آنسو ان کے چہرے پر بہہ رہے تھے۔ عائشہ گل کے قدموں سے زمین کھسک گئی۔ اس کا سر چکرانے لگا۔ اس نے ایک نظر سٹیج کے نیچے کھڑے سنان شاہ پر ڈالی، جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ اس کے چہرے پر کوئی ہچکچاہٹ نہیں تھی، کوئی بے چینی نہیں تھی، بس ایک مضبوط ارادہ تھا۔ وہ سر جھکائے نہیں کھڑا تھا، بلکہ پورے وقار کے ساتھ ایک آنکھوں میں عجیب گہرائی لیے کھڑا تھا۔ مولوی صاحب نے نکاح کا خطبہ شروع کیا۔ ہال میں ایک دم سناٹا چھا گیا۔ سب لوگ دم سادے کھڑے تھے۔ مولوی صاحب نے پہلے عائشہ گل کی طرف دیکھا، جو سفید اور سرخ جوڑے میں بیٹھی تھی، آنکھوں میں آنسو لیے شکستہ بیٹھی ہوئی تھی۔ کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ ہال میں ایک لمحے کے لیے خاموشی چھا گئی۔ سب نظریں عائشہ پر تھیں۔ اس کے ہاتھ گود میں رکھے ہوئے تھے، ہونٹ کانپ رہے تھے، آنکھوں سے آنسو بہہ رہے تھے۔ وہ کچھ لمحے چپ رہی، شاید خود کو اس حقیقت کے لیے تیار کر رہی تھی جو اس پر مسلط کی جا رہی تھی۔ قبول ہے، مدھم کانپتی ہوئی آواز نکلی، جیسے کسی نے ٹوٹے ہوئے شیشے پر پاؤں رکھ دیا ہو۔ مولوی صاحب نے پھر پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ گل نے آنکھیں بند کر لی۔ آنسو پلکوں کی باڑ توڑ کر اس کی رخساروں پر بہنے لگے۔ قبول ہے۔ آواز اور بھی مدھم تھی، جیسے کسی نے ضبط کی آخری لکیر پار کر لی ہو۔ مولوی صاحب نے تیسری بار پوچھا، بیٹی کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ عائشہ گل کی آنکھوں سے ایک اور آنسو ٹوٹ کر اس کی گود میں جا گرا۔ اس نے بمشکل ہونٹ کھولے اور سسکیوں کے درمیان کہا، قبول ہے۔ ہال میں ہلچل مچ گئی۔ کچھ لوگوں نے سر ہلا کر افسوس کیا، کچھ نے گہری سانس لی، اور کچھ کے چہروں پہ حیرانی تھی۔ اب باری سنان شاہ کی تھی۔ مولوی صاحب نے اس کی طرف دیکھا، بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سنان شاہ نے گردن اٹھائی۔ اس کی نظریں سیدھی مولوی صاحب پر تھی، چہرے پر مکمل سنجیدگی اور اطمینان تھا۔ قبول ہے۔ بیٹا کیا آپ کو یہ نکاح قبول ہے؟ سنان نے ایک بار پھر مضبوطی سے کہا، قبول ہے۔ تیسری بار سوال دہرایا گیا اور سنان نے پہلے کی طرح دو ٹوک لہجے میں کہا، قبول ہے۔ نکاح مکمل ہو چکا تھا۔ ہال میں دعائیں پڑھنے کی آوازیں گونجنے لگیں، مگر عائشہ گل کو یوں لگ رہا تھا جیسے کسی نے اس کے خوابوں کو زندہ دفن کر دیا ہو۔ وہ اپنے سے چھوٹے لڑکے سے شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، جس کو کبھی اس نے اہمیت دینا بھی ضروری نہیں سمجھا تھا۔ آج وہی اس کے جسم و جان کا مالک بن چکا تھا، اور یہ بات اس کو بالکل بھی ہضم نہیں ہو رہی تھی۔ نکاح ہونے کے بعد رخصتی کا اہتمام کیا جا رہا تھا۔ عائشہ گل اپنی ماں کے گلے لگی کھڑی تھی۔ آنکھوں سے بے اختیار آنسو بہہ رہے تھے، مگر اس کے چہرے پر غصے کی سرخی بھی تھی۔ اس کی نظریں بار بار سنان پر اٹھ رہی تھی، جو خاموشی سے کھڑا تھا۔ چہرے پر وہی بے تاثر سنجیدگی تھی جو اس لمحے کے لحاظ سے غیر معمولی لگ رہی تھی۔ سرفراز احمد بمشکل قدم اٹھاتے ہوئے سنان کے سامنے آئے۔ آنکھوں میں بے بسی کی نمی تھی، لہجے میں ایک باپ کی بے قراری۔ بیٹا، میری بیٹی کا خیال رکھنا، یہ معصوم ہے، اس کا کوئی قصور نہیں۔ حالات نے ہمیں اس مقام پر لا کھڑا کیا، مگر اب تم ہی اس کا سہارا ہو۔ یہ کہہ کر انہوں نے اپنے کانپتے ہاتھ سنان کے سامنے جوڑ دیے۔ سرفراز زینت بیگم کی رندی ہوئی آواز نکلی۔ وہ بھی آگے بڑھی، سنان کے سامنے آ کر ہاتھ جوڑ دیے۔ بیٹا، میری بچی بہت نازک ہے، اسے تکلیف مت دینا، یہ پہلے ہی بہت کچھ سہ چکی ہے۔ سنان نے ایک لمحے کے لیے ان دونوں کو دیکھا۔ اس کی آنکھوں میں کوئی جذباتی لہر نہیں تھی، کوئی گھبراہٹ یا ہچکچاہٹ نہیں تھی۔ وہ دھیمے مگر مضبوط لہجے میں بولا، چچا چچی آپ فکر نہ کریں، میں نے ہاتھ تھاما ہے تو نبھاؤں گا۔ میں بھی عائشہ گل نے غصے سے نم آنکھوں سے اسے گھورا۔ وہ خاموش کھڑی تھی، مگر اس کی آنکھوں کی چمک بتا رہی تھی کہ اس کے اندر طوفان برپا ہے۔ اسی لمحے سنان کے والد، جو سرفراز احمد کے بڑے بھائی تھے، آگے بڑھے اور ایک باوقار شخصیت کے مالک تھے۔ چہرے پر سنجیدگی اور آنکھوں میں گہرائی۔ انہوں نے عائشہ گل کے سر پر نرمی سے ہاتھ رکھا اور بولے،
بیٹی تم ہماری ذمہ داری ہو، میرا بیٹا، اگر تمہارا ہاتھ تھام چکا ہے تو ہم سب تمہیں اپنی عزت سمجھیں گے، تمہیں کبھی شکایت کا موقع نہیں ملے گا۔ یہ سن کر ہال میں کچھ لمحوں کے لیے سکون چھا گیا، مگر ایک جگہ زہر بری نظریں لیے کوئی کھڑی تھی جو اس فیصلے پر برہم تھی۔ رحمت بیگم، سنان کی ماں، غصے سے آگ بگولا کھڑی تھی۔ ان کے چہرے پر شدید ناپسندیدگی تھی، لم بیچتے ہوئے مٹھیاں سختی سے بند تھی۔ وہ بار بار کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی مگر ان کے شوہر کی موجودگی میں زبان بند رکھنے پر مجبور تھی، مگر ان کی آنکھوں میں بھڑکتی آگ صاف بتا رہی تھی کہ یہ رخصتی ان کے لیے ایک پل کے لیے بھی قبول نہیں۔ عائشہ گل نے ایک آخری نظر اپنے والدین پر ڈالی اور پھر سر جھکا لیا۔ دل میں ایک شدید بوجھ لیے وہ قدم اٹھانے لگی۔ دعا کے کلمات بلند ہونے لگے تھے، مہمان ہاتھ اٹھا کر دعا مانگنے لگے اور عائشہ گل آنسوؤں میں ڈوبی سنان شاہ کے ہمراہ اس نئے سفر کی طرف روانہ ہو گئی جسے قبول کرنا اس کے لیے ابھی بھی ممکن نہ تھا۔ شخص کو ہمیشہ چھوٹا بھائی مانا، آج وہ اس کا ہم سفر بن چکا تھا، مگر بے وقوف تو ایک اور بات سے نا واقف تھی کہ اس کا دلہا کہیں گیا نہیں بلکہ اسے واقعی اغوا کیا گیا تھا، اور اغوا کرنے والا بھی کوئی اور نہیں بلکہ اس کے برابر میں چلتا ہوا اس کا شوہر ہی تھا، جو ایسے برتاؤ کر رہا تھا جیسے اسے کچھ علم ہی نہ ہو، مگر اس کے چہرے پر موجود سنجیدگی کی اور آنکھوں میں پھیلی مسکراہٹ اس بات کی گواہی دے رہی تھی کہ وہ بہت گہرا دماغ رکھتا تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ سنان جیسے ہی اندر داخل ہوا، اس کی نظریں سب سے پہلے کونے میں رکھے اپنے سوٹ کیس پر گئی۔ وہ امریکہ جانے کے لیے تیار تھا، سب کچھ طے تھا، مگر آج کے واقعہ نے سب کچھ بدل کر رکھ دیا تھا۔ وہ گہری سانس لے کر دروازہ بند کرنے ہی والا تھا کہ اچانک عائشہ گل طوفان کی طرح اس کے سامنے آ کھڑی ہوئی۔ مجھے طلاق چاہیے۔ اس کی آواز برف کی طرح سرد تھی، مگر اندر جلتی آگ صاف محسوس ہو رہی تھی۔ وہ کسی قیمت پر بھی اسے بطور شوہر قبول کرنے کو تیار نہیں تھی۔ سنان یکدم ساکت ہو گیا۔ اس نے بے یقینی سے عائشہ کو دیکھا، جیسے اس کے الفاظ سمجھنے کی کوشش کر رہا ہو۔ چند لمحے کے لیے کمرے میں خاموشی چھا گئی۔ عائشہ کے چہرے پر ضبط اور غصے کی آمیزش تھی، آنکھیں سرخ ہو رہی تھی، سانسیں تیز چل رہی تھی۔ تم سن رہے ہو سنان شاہ؟ وہ آگے بڑھی، اس کے قریب آ کر بولی، یہ نکاح صرف ایک مجبوری تھی، ایک تماشا، لیکن میں تمہاری بیوی بن کر تمہارے ساتھ ایک لمحہ بھی نہیں گزاروں گی، سمجھے تم؟ مجھے طلاق دو۔ سنان کی مٹھیاں سختی سے بند ہو گئی، اس کے چہرے پر ایک عجیب کشمکش تھی، جیسے وہ خود کو قابو میں رکھنے کی کوشش کر رہا ہو مگر اندر کہیں لاوا ابل رہا ہو۔ پھر ایک دم تھپڑ کی آواز گونجی۔ عائشہ کی گردن ایک طرف مڑ گئی، آنکھیں حیرت سے پھیل گئیں۔ وہ بے یقینی سے سنان کو دیکھنے لگی۔ سنان کی آنکھوں میں وحشت تھی، چہرہ سختی سے تپا ہوا، سانسیں بے ترتیب ہو چکی تھی۔ اس نے انگلی اٹھا کر سخت لہجے میں کہا، شرم آنی چاہیے تمہیں، ایک لمحہ لگا کر تمہیں یہ سب بولتے ہوئے طلاق یہ لفظ زبان پر لانے سے پہلے ایک بار بھی نہیں سوچا؟ عائشہ کی سانس اٹک گئی۔ وہ ہونٹ کاٹ کر اپنی سسکی روکنے کی کوشش کر رہی تھی، مگر آنکھوں میں نمی لرز رہی تھی۔ سنان نے آگے قدم بڑھایا اور انتہائی باری لہجے میں کہا، سن لو، میں مر جاؤں گا لیکن تمہیں طلاق نہیں دوں گا۔ تم میری بیوی ہو اور بیوی رہو گی، چاہے تم مانو یا نہ مانو، تم نفرت کرو یا مجھے قبول نہ کرو، مگر میں تمہیں چھوڑنے والا نہیں۔ عائشہ کی آنکھوں سے آنسو بہنے لگے، مگر وہ اب بھی ہار ماننے کو تیار نہیں تھی۔ تم زبردستی نہیں کر سکتے، وہ چیختی۔ یہ نکاح ایک سمجھوتا تھا، کوئی رشتہ نہیں۔ میں تم سے نفرت کرتی ہوں سنان شاہ۔ سنان کے لبوں پر تلخ مسکراہٹ آئی۔ نفرت؟ ٹھیک ہے، کرو، لیکن تمہیں پھر بھی اس نکاح کے ساتھ جینا پڑے گا۔ یہ کہہ کر وہ ایک جھٹکے سے پیچھے ہٹا، دروازہ کھولا اور بغیر کوئی اور لفظ کہے غصے سے کمرے سے باہر نکل گیا۔ دروازہ زور سے بند ہوا
اور عائشہ گل خاموشی سے کھڑی رہ گئی، اپنے جلتے ہوئے گال پر ہاتھ رکھ کر۔ دل چاہ رہا تھا وہ داڑیں مار مار کر روئے۔ وہ بہت تکلیف میں خود کو محسوس کر رہی تھی۔ روتے روتے زمین پر ہی بیٹھتی چلی گئی تھی۔ اس نے کتنے خواب سوچے تھے کہ وہ اپنے شوہر کے ساتھ ہی خوشحال زندگی گزارے گی، مگر سب کچھ لمحے میں تباہ ہو گیا تھا۔ وہ تکلیف سے تڑپ کر بولی تھی، خدا کرے ساجد تم بھی اس طرح برباد ہو، تم بھی اس طرح تڑپو، تمہیں احساس ہو کہ تم نے میرے ساتھ کتنا برا کیا ہے۔ وہ اپنے ہونے والے سابقہ شوہر کو یاد کر کے کلستی ہوئی بولی تھی، لیکن کوئی فائدہ نہیں تھا۔ روتے روتے کب وہ گہری نیند میں گئی اسے کچھ علم ہی نہیں ہوا تھا، مگر وہ معصوم جانتی ہی نہیں تھی کہ اگلی صبح اس کے لیے کتنے اندھیرے والی ثابت ہونے والی ہے، کس طرح اس کی زندگی میں عذاب شامل ہونے والا تھا، کیسے اس کی بربادی کا آغاز ہونے والا تھا۔ اس نے آج تک کبھی کسی کے ساتھ برا نہیں کیا تھا، بلکہ خاندان کے ہر فرد کے ساتھ وہ بہت اچھے سے رہتی تھی، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ کمرے میں مدھم روشنی پھیلی ہوئی تھی، سورج کی کرنیں کھڑکی کے پردے سے چھن کر اندر آ رہی تھی، مگر کمرے کی فضا اب بھی سوگوار اور بوجھل تھی۔ زمین پر پڑی عائشہ گل نے بے چینی سے آنکھیں کھولی، پلکیں بوجھل تھی، سر بھاری ہو رہا تھا، جیسے ذہن نے لمحے بھر کو کام کرنا چھوڑ دیا ہو۔ چند لمحے تو وہ یوں ہی پڑی رہی، ذہن خالی، دماغ میں دھند سی چھائی ہوئی تھی۔ پھر آہستہ آہستہ یادوں کا در کھلنے لگا، رات کی تلخیاں، سنان کا تمانچہ، اس کے زبردستی کہے گئے الفاظ، اور سب سے بڑھ کر وہ زہر جو اس کی زندگی میں گل چکا تھا۔ وہ چونک کر اٹھی، جلدی سے خود کو سنبھالا اور آنکھوں کے گرد پھیلی نمی کو صاف کیا۔ ابھی اس نے ٹھیک سے سانس بھی نہ لی تھی کہ کمرے کا دروازہ دھڑام سے کھلا۔ رحمت بیگم سخت تیور لیے کمرے کے اندر داخل ہوئی۔ وہ اس کی تائی تھی، مگر اب اس کی ساس بھی بن چکی تھی۔ چہرے پر واضح غصہ تھا، آنکھوں میں تحقیر، لبوں پر زہر۔ عائشہ گل ہڑبڑا کر اپنی جگہ سے اٹھ کھڑی ہوئی، جیسے کسی ناگہانی مصیبت نے اسے آ گھیرا ہو۔ رحمت بیگم نے اسے سر تا پاؤں دیکھا اور زہر میں بجھے لہجے میں بولی، واہ بھئی، کیا چالاکی دکھائی ہے تم نے، کمال کا ڈرامہ رچایا ہے۔ پہلے اپنے منحوس قدم اپنے ہمارے گھر پر رکھے اور اب دیکھو میرا بچہ بھی چھوڑ کر چلا گیا۔ عائشہ گل کی سانس ایک لمحے کے لیے رکی، مگر پھر اس نے خود کو سنبھالا۔ وہ خاموشی سے انہیں دیکھتی رہی، جیسے اندازہ لگا رہی ہو کہ آگے کیا ہونے والا ہے۔ رحمت بیگم نے تیز قدموں سے اس کے قریب آ کر انگلی اٹھائی، یہ سب تمہاری ہی سازش تھی نا؟ تم ہی میرے بیٹے کو اپنے جال میں پھنسا کر نکاح کیا، اور اب دیکھو وہ امریکہ چلا گیا۔ عائشہ گل کی آنکھیں حیرت سے پھیل گئی۔ وہ سخت لہجے میں بولی، وہ تو پہلے ہی جا رہا تھا، آج ویسے بھی اس کی فلائٹ تھی۔ آپ کیا سمجھتی ہیں کہ ہمیں کسی بات کا علم نہیں ہوتا طائی امی؟ اگر ہم کسی کو کچھ کہتے نہیں، اس کا مطلب یہ نہیں کہ ہمیں کچھ پتہ ہی نہیں ہوتا۔ آپ کے شوہر یعنی میرے تایا ابو پہلے ہی بابا کو بتا چکے تھے کہ سنان کی آج فلائٹ ہے، اسی لیے مجھے آپ کسی وجہ سے الزام نہ ٹھہرائیں۔ چپ! رحمت بیگم کا غصہ آسمان کو چھونے لگا۔ یہی زبان تمہاری ہمیشہ تمہیں رسوا کرے گی، بدتمیز لڑکی، تمہیں بولنے کی تمیز نہیں ہے؟ میری بات کاٹنے کی ہمت کیسے ہوئی تمہیں؟ عائشہ گل نے ہونٹ بھینچ لیے۔ وہ جواب دینا چاہتی تھی، مگر اس کا دل اچھی طرح جانتا تھا کہ کوئی بھی بات بیگم رحمت کو قائل نہیں کر سکتی۔ وہ تو پہلے ہی اسے دشمن سمجھ چکی تھی۔ رحمت بیگم نے ایک زہر آلود نظر اس پر ڈالی اور سرد لہجے میں بولی، تم جتنی بھی کوشش کر لو اس گھر میں اپنی جگہ نہیں بنا سکتی، تمہارے وجود سے مجھے گھن آتی ہے، اور تمہیں بہت جلد اس گھر سے چلتا نہ کیا تو میرا نام بھی رحمت نہیں۔ یہ کہہ کر انہوں نے تیزی سے دروازہ کھولا اور غصے سے باہر نکل گئی۔ کمرے میں ایک بار پھر ویرانی چھا گئی۔ عائشہ گل کی سانس بے ترتیب ہو رہی تھی، آنکھوں میں آنسو لرز رہے تھے۔ وہ بمشکل خود کو سنبھال رہی تھی، مگر دل کی بے بسی اسے پھر سے توڑنے لگی۔ آخر وہ خاموشی سے زمین پر بیٹھ گئی، چہرہ ہاتھوں میں چھپا لیا اور سسکنے لگی۔ یہ کیا ہو گیا میری زندگی کے ساتھ؟ اس نے خود سے سرگوشی کی۔
میں نے ایسا کون سا گناہ کیا تھا کہ مجھے اس عذاب میں جھونک دیا گیا؟ وہ کافی دیر ایک ہی پوزیشن میں بیٹھی روتی رہی، مگر جانتی تھی کہ اب کوئی فائدہ نہیں۔ یہ سب تو ہونا ہی تھا اور یہی اس کا نصیب تھا۔ ایئرپورٹ کی ویٹنگ ایریا میں سنان شاہ خاموشی سے بیٹھا تھا۔ سفید پینٹ شرٹ میں وہ بلا کا حسین لگ رہا تھا، مگر چہرے پر ایک عجیب سی بے سکونی تھی۔ ارد گرد بے شمار لوگ موجود تھے، کچھ اپنے پیاروں کو الوداع کہہ رہے تھے، کچھ مسافروں کی گہما گہمی میں مصروف تھے، مگر سنان جیسے سب سے کٹا ہوا تھا۔ اس کی نظریں ہلکی سی جھکی ہوئی تھیں، ہاتھ میں پکڑا پاسپورٹ اور وہ غیر ارادی طور پر انگلیوں میں گھما رہا تھا۔ دماغ میں ایک ہی چہرہ گھوم رہا تھا، عائشہ گل کا آنسو بھری آنکھیں، غصے میں لرزتے ہوئے ہونٹ، اور وہ جملہ جو کسی خنجر کی طرح اس کے دل میں پیوست ہو چکا تھا، مجھے طلاق چاہیے۔ اس نے گہری سانس لی، مگر دل کا بوجھ کم نہ ہوا۔ وہ ہمیشہ سے عائشہ گل کو چاہتا تھا، بچپن سے، جب وہ معصوم سی ہنستی تھی، جب وہ کسی بات پر خفا ہو کر منہ بنا لیتی تھی، جب وہ اسے ایک چھوٹا سا بچہ سمجھ کر نظر انداز کر دیتی۔ وہ ہمیشہ اس کے قریب رہنا چاہتا تھا، ہمیشہ اس کے چہرے پر وہی بے فکری دیکھنا چاہتا تھا جو بچپن میں ہوتی تھی۔ کئی بار وہ اس کے سامنے گیا، ہمت جمع کی کہ کہہ دے، میں تمہیں چاہتا ہوں عائشہ، مگر الفاظ اس کے لبوں پر آ کر رک جاتے۔ وہ جانتا تھا کہ وہ اس سے 3 سال بڑی تھی، شاید کبھی اسے اس نظر سے نہ دیکھے جس نظر سے وہ اسے دیکھتا تھا۔ پھر جب اسے معلوم ہوا کہ عائشہ کی شادی ہو رہی ہے تو جیسے زمین اس کے پیروں تلے سے نکل گئی، دل میں جلنے والی امید کی آخری چنگاری بھی بجھ گئی۔ مگر پھر اس نے سوچا، نہیں، میں اسے کسی کا ہونے نہیں دوں گا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے پورے منصوبے کے ساتھ دلہے کو سیلون سے ہی غائب کروا دیا تھا۔ سب کچھ اس کی پلاننگ کے مطابق ہوا تھا۔ وہ عائشہ کو اپنانا چاہتا تھا، اس لیے اس نے اپنا لیا۔ مگر کل رات جب عائشہ نے طلاق کا مطالبہ کیا تو جیسے کسی نے اس کی روح چیر دی ہو۔ اگر وہ واقعی اس سے الگ ہونا چاہتی تھی تو وہ کسی بھی طرح سے اسے قائل کر دیتی۔ وہ جانتا تھا کہ عائشہ ضدی تھی، اگر وہ ایک بار کہہ دے تو پیچھے نہیں ہٹے گی۔ اسی لیے اس نے فیصلہ کیا کہ وہ کچھ وقت کے لیے دور چلا جائے، شاید وقت حالات کو بہتر کر دے، شاید عائشہ کو اس کی کمی محسوس ہو، اور یہی اس کی غلط فہمی ثابت ہونے والی تھی، کیونکہ عائشہ کو ابھی تنہا چھوڑنا مطلب اس کے فیصلے کو مزید ہوا دینے کے برابر تھا۔ فلائٹ نمبر XYZ کے مسافروں سے درخواست ہے کہ وہ بورڈنگ گیٹ پر پہنچ جائیں۔ اعلان ہوتے ہی سنان نے گہری سانس لی، پاسپورٹ کو مضبوطی سے پکڑا اور اٹھ کھڑا ہوا۔ اس کی چال میں وہی رعب تھا، مگر دل میں کچھ بکھر سا گیا تھا۔ بغیر پیچھے دیکھے وہ اپنے سفر کے لیے آگے بڑھ گیا، اس بات سے بے خبر کہ اس کی بیوی کچھ اور ہی منصوبہ بنا چکی ہے۔ 2 مہینے بعد کچن میں چولہے پر چائے کا پانی کھول رہا تھا اور رحمت بیگم ہاتھ میں چمچ لیے چینی گول رہی تھی۔ ان کے چہرے پر ہمیشہ کی طرح ناگواری کے آثار تھے، جیسے کسی چیز کا انتظار کر رہی ہو۔ عین اسی لمحے دروازے سے عائشہ گل اندر داخل ہوئی۔ اس کا چہرہ سپاٹ تھا، آنکھوں کے نیچے گہرے سائے اس کی راتوں کی نیند اڑانے کے لیے گواہ تھے۔ 2 مہینوں میں وہ ایک خاموش مگر تلخ حقیقت بن چکی تھی، جس کا وجود گھر میں تو تھا، مگر کسی کو محسوس نہیں ہوتا تھا۔ اس نے نظریں جھکائے فریج کھولی اور دودھ نکالنے لگی۔ رحمت بیگم نے جیسے موقع پا لیا، چمچ کو زور سے ٹیبل پر رکھا اور تیز لہجے میں بولی، ارے بھائی، کچھ لوگ تو یہاں ہوٹل سمجھ کر رہ رہے ہیں، گھر میں رہتے ہیں، مگر لگتا ہے جیسے کسی 5 اسٹار ہوٹل میں مقیم ہو۔ ملازمہ جو پاس ہی کھڑی تھی، جھینپ کر پیچھے ہٹ گئی۔ عائشہ کے ہاتھ لمحہ بھر کو رکے، مگر اس نے کچھ نہ کہا اور خاموشی سے پیالی میں دودھ ڈالنے لگی۔ رحمت بیگم نے زہر بھرے الفاظ کا دوسرا وار کیا، کیا رات بھر جاگتے ہیں؟ صبح اپنی مرضی سے اٹھتے ہیں، نہ گھر کا کوئی کام، نہ کوئی ذمہ داری۔ کس بات کی بہو ہے یہ لڑکی؟ عائشہ نے چمچ میز پر رکھ دیا، اس کی برداشت اب ختم ہو چکی تھی۔ اس نے گور کر رحمت بیگم کی طرف دیکھا، کس ذمہ داری کی بات کر رہی ہیں آپ؟ اس گھر میں میری کیا حیثیت ہے؟ ایک زبردستی کی گئی شادی
ایک ایسا رشتہ جس کا کوئی وجود ہی نہیں، تو پھر کس حق سے آپ مجھے بہو کہہ رہی ہیں؟ رحمت بیگم کی آنکھیں غصے سے پھیل گئی۔ زبان چلانا تو خوب آتا ہے تمہیں، اسی وجہ سے کہ تمہیں کوئی عزت دینے کو تیار نہیں۔ عائشہ نے طنزیہ مسکراہٹ کے ساتھ جواب دیا، عزت؟ یہاں کون سی عزت بچی ہے میری؟ مجھے تو اس گھر میں لا کر رکھا گیا ہے جیسے کوئی غیر ضروری چیز ہو، اور رہی بات زبان کی تو میں کوئی بے جان مورت نہیں ہوں کہ آپ جو کہیں اور میں سر جھکا دوں۔ یہ کہہ کر اس نے غصے سے اپنی پلیٹ اور چائے کا کپ زور سے میز پر پٹکا اور قدموں کی سختی کے ساتھ کچن سے نکل کر اپنے کمرے میں آ گئی۔ دروازہ بند کرتے ہی وہ بستر پر بیٹھ گئی اور ایک تھکی ہاری سانس لی۔ آنکھیں بند کرتے ہی ایک چہرہ ابھرا، سنان شاہ، اور پھر جیسے اس کی آنکھوں میں دھند سی چھا گئی، مگر وہ آنسو نہیں بہانا چاہتی تھی، نہیں اب اور نہیں، لیکن اس کے پاس کچھ بچا ہی نہیں تھا۔ وقت گزرتا جا رہا تھا اور تکلیفیں بڑھتی جا رہی تھیں۔ اس نے کئی بار خود کو سمجھایا تھا کہ اب یہی اس کا مستقبل ہے، اس کو سنان سے رابطہ کر کے اپنے رشتے کو بحال کرنا چاہیے، مگر جب بھی وہ ہمت کرتی، رحمت بیگم کچھ نہ کچھ ایسا ضرور کر دیا کرتی تھی جس کی وجہ سے اس کا مزید دل کھٹا ہو جاتا تھا۔ وقت گزر رہا تھا لیکن کچھ ٹھیک نہیں ہوا تھا۔ 2 سال کا عرصہ کس طرح گزرا کچھ پتہ نہیں چلا تھا، مگر اس 2 سال میں جو کچھ عائشہ کے ساتھ ہوا تھا اس کا بہت اچھے سے پتہ چل چکا تھا۔ وہ اپنے باپ کے سامنے بیٹھی ہوئی تھی، سرفراز صاحب کے چہرے پر تفکر کی پرچھائیاں نمایاں تھیں۔ ان کی بیٹی، ان کا غرور، ان کے سامنے ایسی ضد لیے بیٹھی تھی جسے وہ توڑ نہیں سکتے تھے۔ انہوں نے ایک گہرا سانس لیا اور نرم لہجے میں بولے، بیٹا میں جانتا ہوں کہ تمہارے لیے یہ سب آسان نہیں ہے، مگر کیا واقعی یہی آخری راستہ بچا ہے؟ کیا تمہیں نہیں لگتا کہ تمہیں سنان کے آنے کا انتظار کرنا چاہیے؟ شاید وہ لوٹ آئے، شاید سب ٹھیک ہو جائے۔ عائشہ نے ایک تلخ ہنسی ہونٹوں پر سجا لی، جیسے کسی درد بھرے زخم پر نمک چھڑک دیا ہو۔ اس کی نظریں نیچی تھی مگر آواز میں ٹھہراؤ تھا۔ بابا، جس شخص نے پہلی ہی رات مجھے چھوڑ دیا اور جو 2 سال میں ایک بار پلٹ کر نہیں آیا، اس کے لوٹنے کا انتظار کیسا؟ کیا کوئی ایسا کرتا ہے جسے پرواہ ہو؟ نہیں بابا، جسے ساتھ نبھانا ہوتا ہے وہ چھوڑ کر نہیں جاتا۔ سرفراز احمد کی آنکھوں میں بیٹی کے درد کی گہرائی اترتی جا رہی تھی۔ وہ کچھ دیر خاموش رہے جیسے کوئی ٹھیک لفظ ڈھونڈ رہے ہوں، مگر عائشہ کا لہجہ مزید مضبوط ہو چکا تھا۔ بابا، میں ایک بوجھ بن کر نہیں جینا چاہتی۔ رحمت بیگم نے مجھے ایک دن بھی قبول نہیں کیا۔ ہر دن میرے لیے زہر سے کام نہ تھا۔ میں نے صبر کیا، میں نے خاموشی اختیار کی، مگر کیا ملا؟ وہی تانے، وہی زخم۔ اب میں مزید نہیں سہ سکتی، مجھے طلاق چاہیے۔ بابا، میں اس رشتے کو مزید نہیں گھسیٹ سکتی۔ سرفراز احمد نے دکھ سے اپنی بیٹی کو دیکھا۔ یہ وہی بیٹی تھی جس کی خوشی کے لیے وہ کسی بھی حد تک جا سکتے تھے، مگر آج وہ ان کے سامنے ایک ایسا فیصلہ رکھ رہی تھی جو ایک باپ کے لیے سب سے زیادہ تکلیف دہ تھا۔ انہوں نے لمبی سانس لی اور نظریں جھکا کر کہا، اگر تم واقعی یہ چاہتی ہو تو میں تمہارے ساتھ ہوں، تمہیں کبھی بھی تنہا نہیں چھوڑوں گا۔ یہ کہہ کر وہ دھیرے سے اپنی جگہ سے اٹھے اور عائشہ کے سر پر ہاتھ رکھا۔ ان کی آنکھوں میں نمی تھی مگر وہ اسے دیکھنا نہیں چاہتے تھے۔ بیٹی کے ماتھے پر ہاتھ رکھ کر بوسہ دیا، وہ پلٹے اور خاموشی سے کمرے سے نکل گئے۔ پھر وہی ہوا تھا جو عائشہ گل نے چاہا تھا۔ خلا کے پیپر آ چکے تھے، اس نے سائن کر دیا اور امریکہ کے لیے وہ پیپر بھیج دیے گئے تھے، اور جب سنان شاہ کے ہاتھ وہ پیپر آئے تو وہ پل میں خونخوار ہو گیا تھا۔ وہ تو اس لڑکی کو اپنی جانب سے وقت دے رہا تھا، مگر اس لڑکی نے اس کے وقت کی دھجیاں اڑا دی تھی۔ وہ دونوں الگ الگ راہ پر چل رہے تھے، سوچ ایک تھی لیکن طریقہ کار الگ۔ رات کے سائے دویز ہو چکے تھے اور کمرے میں ہلکی سی روشنی پھیلی ہوئی تھی۔ عائشہ گل بیڈ پر بیٹھی بے خیالی میں موبائل سکرول کر رہی تھی۔ 2 سال کے صبر آزما وقت نے اسے اندر سے کھوکھلا کر دیا تھا، مگر اب وہ اپنے فیصلے پر مطمئن تھی۔ اچانک دڑام کی آواز آئی اور دروازہ بری طرح سے جھولتا ہوا کھلا۔
عائشہ کا دل ایک لمحے کو اچھل گیا۔ سامنے جو کھڑا تھا اسے دیکھ کر اس کا دماغ سن ہو گیا۔ سنان شاہ۔ مگر یہ وہ سنان نہیں تھا جو 2 سال پہلے گیا تھا۔ وہ اب مکمل بدل چکا تھا۔ چوڑی چھاتی، سر پر روب کی پگھلتی چادر، گہرے نقوش اور آنکھوں میں عجیب سی شدت۔ وہ صرف سنان نہیں رہا تھا، وہ ایک وڈیرے کی طرح لگ رہا تھا جس کے ایک اشارے پر سب جھک جائیں۔ اس کے ہاتھ میں ایک طے شدہ کاغذ تھا جو وہ انگلیوں میں دباتے ہوئے اندر آیا۔ عائشہ ایک لمحے کو ساکت ہوئی، مگر جیسے ہی وہ اس کے قریب آیا وہ ہوش میں آ گئی۔ وہ فوراً کھڑی ہو گئی۔ سنان نے کوئی تمہید باندھنے کی بجائے سیدھا کھلا کے پیپر پھاڑ کر اس کے چہرے پر مارے۔ کیا بدتمیزی ہے! عائشہ نے چیختے ہوئے پیچھے ہٹنے کی کوشش کی، مگر سنان نے ایک قدم اور بڑھایا۔ اس کی نظروں میں غصہ دہک رہا تھا۔ بدتمیزی؟ تمہیں بدتمیزی کا مطلب بھی معلوم ہے؟ وہ زہر خون لہجے میں بولا۔ میں نے تم سے پہلے ہی کہا تھا، میں مر جاؤں گا لیکن طلاق نہیں دوں گا۔ 2 سال دیے تھے تمہیں عزت سے میرا انتظار کرنے کے، مگر تمہیں وہ بھی راس نہیں آیا۔ اچھا، بہت اچھا، تو اب میں اپنا حق خود لے کر رہوں گا عائشہ۔ عائشہ کا جسم جیسے برف بن گیا تھا۔ وہ کچھ کہنے کے لیے لب کھولنے ہی والی تھی کہ سنان نے ایک جھٹکے سے اس کا بازو پکڑا اور کھینچ کر دروازے کی طرف گھسیٹنے لگا۔ سنان، چھوڑو مجھے، کیا کر رہے ہو؟ وہ چیختی، مگر اس کی گرفت میں کوئی نرمی نہیں آئی۔ سرفراز احمد اس شور پر بھاگتے ہوئے آئے اور بیٹی کے آگے رکاوٹ بن گئے۔ سنان، یہ کیا کر رہے ہو؟ تم پاگل ہو گئے ہو؟ ان کی آواز میں بے بسی تھی، مگر سنان کی آنکھوں میں ایک وحشیانہ سا جنون تھا۔ انہیں سنان کو دیکھ کر خوشی بھی ہوئی تھی، مگر فی الحال وہ اس کے غصے سے گھبرا چکے تھے۔ چاچو، آپ بیچ میں نہ آئے، میں اپنی بیوی کو لینے آیا ہوں، وہ سختی سے بولا، اور ایک جھٹکے سے عائشہ کو مزید کھینچ کر لے چلا۔ سنان، یہ زبردستی ہے۔ عائشہ نے پوری قوت سے اپنا ہاتھ چھڑانے کی کوشش کی، مگر اس کے مضبوط ہاتھوں نے اسے بے بس کر دیا۔ زبردستی بیوی ہو تم میری، تمہیں لے جانے کا حق ہے میرا۔ وہ دھاڑا اور باہر کی طرف قدم بڑھائے۔ گھر کے تمام افراد ہکا بکا کھڑے تھے۔ کسی کو یقین نہیں آ رہا تھا کہ 2 سال بعد سنان لوٹ آئے گا، صرف ایک پرچے پر۔ وہ امریکہ چھوڑ کر واپس آ جائے گا۔ اس کی شخصیت اب اتنی رعبدار لگ رہی تھی کہ کوئی چاہ کر بھی سامنے نہیں آ پا رہا تھا۔ وہ زینت بیگم نے بھی کسی کو آگے نہیں آنے دیا تھا۔ وہ ماں تھی، اپنی بیٹی کے دل کے حال سے واقف تھی۔ انہیں معلوم تھا عائشہ گل کو اب کسی ساتھی کی ضرورت ہے، جس کی وجہ سے وہ بالکل ٹوٹ چکی ہے۔ گاڑی کا دروازہ کھلتے ہی سنان نے عائشہ کو اندر دھکیلا اور خود ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی۔ وہ چلائی، چیخی، ہاتھ جھٹک کر دروازہ کھولنے کی کوشش کی، مگر سنان نے سختی سے اس کا ہاتھ دبوچ لیا۔ خاموش بیٹھو، تم چاہو یا نہ چاہو، آج کے بعد تم صرف میری ہو۔ بہت کر لی تم نے اپنی من مانی، اب تمہیں بالکل بھی خود سے دور نہیں ہونے دوں گا۔ اس کے لیے چاہے میری جان چلی جائے، وہ باریک لہجے میں بولا، اور گاڑی کی رفتار بڑھا کر وہ شام مینشن کی طرف بڑھ چکا تھا۔ ایک مختصر مسافت کے بعد گاڑی ایک جھٹکے سے پورچ میں رکی تھی۔ وہ اسے گھسیٹ کر باہر نکال چکا تھا اور سیدھا کمرے کی طرف بڑھا تھا۔ دروازہ زور سے بند کیا تھا اور عائشہ گل کے سامنے آن کھڑا ہوا۔ ابھی وہ کچھ کہتا یا کوئی عملی قدم اٹھاتا، اس سے پہلے ہی عائشہ گل نے گھماتا ہوا زناٹے دار تھپڑ سنان شاہ کے چہرے پر رسید کیا تھا، اور بنا ڈرے وہ اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر بولی تھی، کیوں آئے ہو؟ اب وہ غصے سے چیخی، جب مجھے تمہاری سب سے زیادہ ضرورت تھی تم کہاں تھے؟ 2 سال 2 سال سنان، میں نے ہر لمحہ تمہاری غیر موجودگی کا بوجھ اٹھایا ہے، تمہارے نہ ہونے کی سزا بھگتی، اور آج تم یوں اچانک چلے آئے۔ سنان نے ہاتھ سے اپنا چہرہ چھوا، مگر اس کے چہرے پر کوئی ندامت نہیں تھی، بس ایک گہری سنجیدگی تھی۔ میں کیوں رکتا عائشہ؟ اس کی آواز مندم مگر سخت تھی۔ جب تم نے خود کہا تھا کہ تمہیں طلاق چاہیے تو میں کیسے ٹھہر جاتا؟ مجھے معلوم ہے تم ضدی ہو، اپنی بات منوانا جانتی ہو۔ اگر میں یہاں ٹھہرتا تو تم کسی نہ کسی طرح مجھے مجبور کر دیتی، اور میں۔ وہ رک کر گہری سانس لیتا ہے۔
میں یہ سب برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ عائشہ نے طنزیہ ہنسی۔ اچھا، برداشت نہیں کر سکتے تھے تو اب کیوں آئے ہو؟ کیا لینے آئے ہو؟ سنان نے ایک قدم اور بڑھایا۔ اس کی آنکھیں کسی آسیب کی طرح گہری تھیں۔ اپنی محبت عائشہ کا پورا وجود جیسے ساکت ہو گیا اور وہ کچھ بولنے کے لیے لب کھولتی مگر آواز جیسے حلق میں ہی کہیں دب چکی تھی۔ ہاں، محبت، وہ محبت جو بچپن سے تمہارے لیے تھی مگر میں کبھی کہہ نہیں پایا۔ وہ محبت جس نے مجھے بغاوت پر مجبور کر دیا۔ وہ محبت جس نے مجھے تمہارے نکاح کے لیے ہر حد پار کرنے پر مجبور کیا۔ میں نے تمہیں حاصل کرنے کے لیے سب کچھ کیا مگر تم نے کبھی میری طرف دھیان نہیں دیا۔ تمہارے دل میں میرے لیے کبھی کوئی احساس نہیں جاگا، کبھی ایک لمحہ بھی میرے بارے میں سوچا؟ عائشہ کا گلا خشک ہونے لگا۔ سنان نے مزید قریب ہوتے ہوئے کہا، میں نے نکاح تم سے اس لیے کیا تھا کیونکہ میں تمہیں کسی اور کے ساتھ نہیں دیکھ سکتا تھا۔ میں نے تمہیں اپنے نام کے ساتھ جوڑا کیونکہ میرے سوا کوئی تمہیں اپنانے کے قابل نہیں تھا۔ عائشہ کے وجود میں لرزش دوڑ گئی۔ وہ 2 سال سے بے بس تھی، تنہا تھی، کسی کی محبت کے لمس کو ترس رہی تھی، اور آج جب سنان یہ سب کہہ رہا تھا تو وہ اندر سے ٹوٹنے لگی۔ میں نے کبھی کسی اور کو چاہا ہی نہیں عائشہ، اگر چاہا تو صرف تمہیں۔ وہ بس دیکھتی رہی، لب کانپے مگر کوئی آواز نہ نکلی۔ سنان کی سچائی، اس کی محبت، اس کے لفظوں کی گہرائی نے اسے کہیں کا نہ چھوڑا۔ پھر جیسے ہار مانتے ہوئے وہ سر جھکا گئی۔ سنان نے اس کے کانپتے وجود کو دیکھا اور پھر وہ خود پر قابو نہ رکھ سکی، ایک دم آگے بڑھی اور اس کے سینے سے جا لگی۔ وہ بلک بلک کر رو رہی تھی، جیسے سارا درد، ساری محرومیاں آنسو بن کر بہنے لگے تھے۔ سنان نے اس کے سر پر ہاتھ رکھا، اس کے آنسوؤں کو اپنے سینے میں جذب کر لیا۔ محبت کبھی بے مقصد نہیں ہوتی، کبھی بے اثر نہیں ہوتی۔ بعض اوقات اسے اپنا وقت لینے دیا جائے تو وہ اپنے حقیقی رنگ دکھا دیتی ہے۔